علامہ نور اللہ شوستری اپنی کتاب مجالس المؤمنین میں لکھتے ہیں کہ موصل کا رہنے والا ایک محب اہل بیت، عالم، فاضل اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں منقبت اور شاعری کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو الحسن جمال الدین خلعی موصلی ہلی۔ موصل عراق کا ایک شہر موصل جو شروع سے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے۔ ابھی گزشتہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک دہشت گرد تنظیم، دہشت گرد گروہ داعش کا بھی مرکز یہی موصل رہا ہے۔ موصل ایسا علاقہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا مرکز رہا ہے، ناصبیوں کا مرکز رہا ہے۔ وہاں کا ایک شخص ہے یہ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلعی ہلی، کیونکہ یہ حلہ میں بھی رہتا تھا، اس کے بعد موصل آیا، اس وجہ سے اس کو ہلی بھی کہتے ہیں اور موصلی بھی کہتے ہیں۔ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلعی ہلی، اس کے والدین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ دشمنی میں اس حد تک تھے کہ اگر ان کے لیے یہ ممکن ہوتا تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عتبات کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کو مسمار کر دیتے اور زائران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ اس حد تک وہ دشمنی میں آگے نکل گئے تھے، اس حد تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کینہ رکھتے تھے۔ ابو الحسن جمال الدین کے والدین کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، بہت پریشان تھے۔ جمال الدین کی والدہ نے ایک منت مانگی کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اس کو امام حسین علی مقام، امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے مال لوٹنے اور زائرین کو قتل و غارت گری کے لیے میں اس کو تیار کروں گی۔ یہ ہے اس ناصبی خاتون کی منت کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی اس طرح تربیت کروں گی کہ وہ زائرین ابا عبداللہ الحسین کو تکلیف دے گا، ان کو قتل کرے گا اور ان کے مال کو لوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے بیٹا پیدا ہوا، جمال الدین خلعی۔ جب بیٹا پیدا ہو چکا، بالغ ہوا، اب یہ کہتا ہے کہ میرے والدین نے بہت سختی اور دشمنی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میری تربیت کی، اور جب بالغ ہوا تو میری ماں کربلا کے طرف جانے والے راستے پر مجھے بٹھایا تاکہ میں وہاں پر بیٹھوں، انتظار کروں اور جو بھی زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام آ رہے ہیں ان کو قتل کروں اور ان پر حملہ کروں۔ میں اسی راستے پر بیٹھ گیا، انتظار کرتے کرتے تھک گیا۔ جیسے تھکاوٹ ہوئی تو میں سو گیا۔ بس یہ تھکاوٹ سمجھیں یا مصلحت خداوندی سمجھیں، میں سو گیا۔ یہ اب ذکر کرتا ہے جمال الدین خلعی، یہ کہتا ہے کہ میں سویا ہی ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا منظر ہے، حساب و کتاب جاری ہے، میرا حساب کتاب ہو گیا ہے اور مجھے فرشتے جہنم کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتوں نے مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی، جہنم کی آگ مجھ پر اثر نہیں کر رہی۔ فرشتوں نے آگ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو اثر نہیں کر رہی، اس کو جلا نہیں رہی۔ وہاں سے آواز آئی کہ
زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی اس کے پورے جسم پر جم گئی ہے، اس وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کا اثر نہیں ہو رہا۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی، اس وجہ سے اثر نہیں ہو رہا اس پر۔ فرشتوں نے اس جمال الدین کو باہر نکالا، نہلا دھلا کر پھر جہنم کی آگ میں ڈالا، پھر بھی جہنم اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب فرشتوں نے داروغہ جہنم سے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ داروغہ جہنم کہتا ہے کہ جب یہ سویا ہوا تھا تو زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی مٹی اس کے حلق میں چلی گئی، اب وہ مٹی اس کے جسم کا حصہ بن گئی ہے، اس وجہ سے ہرگز یہ جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ یہ جمال الدین خلعی کہتا ہے کہ خواب میرا مکمل ہو گیا، میں بیدار ہو گیا۔ میں صرف نیند سے بیدار نہیں ہوا، میں اس گمراہی سے بیدار ہوا اور اس حقیقت کی طرف بیدار ہوا کہ میں سمجھا کہ میرے والدین دشمنی اہل بیت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ میری اس انداز سے تربیت کی کہ میں زائرین ابا عبداللہ الحسین کو تکلیف پہنچاؤں۔ میرے والدین بہت بڑی غلطی پر تھے کہ وہ دشمنی اہل بیت رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قبر کی جو زائرین ابا عبداللہ الحسین کے قدموں کی جو مٹی ہے وہ میرے پورے جسم پر تو آ گئی، لیکن اس مٹی کے ذریعے میری روح پاکیزہ ہو گئی، میری روح دھل گئی۔ میں فوراً عازم سفر کربلا ہوا، میں فوراً کربلا کی طرف روانہ ہوا اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت رویا۔ اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ الحسین، خدایا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے صدقے میرے گناہوں کو بخش دے، میرے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ جب میں نے یہ دعائیں کی، اس وقت جب میں باہر نکلا تو کرامت ابا عبداللہ الحسین میرے نصیب میں یہ ہوئی کہ جب میں بولتا تھا تو منقبت اہل بیت، مدح اہل بیت کے علاوہ میرا کوئی کلام نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرم ہوا ابا عبداللہ الحسین کا مجھ گناہگار پر۔ اب یہ ابو الحسن جمال الدین موصلی خلعی حلی، یہ جو دشمنی اہل بیت کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی تھی، اب یہ شاعر اہل بیت بن گیا اور اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت کتابیں لکھی، شان اہل بیت میں بہت اشعار لکھے۔ ان اشعار میں سے کچھ اشعار اس طرح ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سے ملاقات کرو تو کھلی آنکھوں سے ملاقات کرو گے، جب حسین ابن علی علیہ السلام کے زیارت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے اور امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بامعرفت زیارت نصیب فرمائے۔ تمام مؤمنین و مومنات جو زیارت کے متمنی و مشتاق ہیں، خدا بحق ائمہ اطہار، بحق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام متمنی زائرین کو، متمنی زیارت کو زیارت ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر۔